السلام علیکم ویورس، دعائیں آپ کے لیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی شادیوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور 18 سال سے کم عمر جوانوں کی شادیاں کراؤں گا، اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا، میں اپنا شدید احتجاج ایوان میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، ہم ایسے قوانین اس پر ہوں۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ کیوں چڑھتے ہیں آپ گاڑیوں پہ؟ اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری ہے سنت، کیوں کرتے؟ بجلیاں کیوں چلاتے ہو؟ خدا کا خوف کرو یار۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا پہلے، بہت کم عمر میں شادیاں ہوتی تھی۔ سائنس کی ایڈوانسمنٹ سے بہت سی چیزیں آئی، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، فلانا ٹرانسپلانٹ، جگر ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، یہ سارا کچھ کہاں تھا؟ تو اس لیے سارے کو غیر اسلامی قرار دے دو۔ دوسرا اینگل کیا ہے کہ جی اب یہ بات ہو رہی ہے، یہ عجیب کہ 18 سال، وجوہات کا لوگوں کو پتہ ہے کہ 18 سال کی عمر کا بندہ ووٹ نہیں دے سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اگر معیار یہ ہے، میچورٹی ہے کہ اس کو عقل نہیں سمجھنی، تو پاکستان میں تو 60 سال کے بندے کو بھی تمیز نہیں ہے، وہ اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظریات کو بھیجتے تو اچھا ہوتا۔ اسلامی نظریات کو ان کو تو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، یہ نکلے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر۔ شریعت کرتے رہتے ہیں، شریعہ، میں تو کوئی عالم شالم نہیں ہوں، لیکن بیسیکلی تو مسلمانوں کے گھر میں بچوں کو پتا ہوتا ہے۔ لغات القرآن میرے پاس ہے، لفظ ہے شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر، مسلسل بہتا پانی، اگر چند دنوں کے لیے رک جائے تو کریا۔ مسلمانوں کو جیم کر کے بیڑا غرق کر دیا اس شیخ الاسلام نے ترکی میں۔ مسلمانوں کا زوال وہاں سے شروع ہوا۔ پہلا میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں، وہ شیخ الاسلام نے فتویٰ ٹھوکتا کہ یہ تو مسلح ہے۔ مسلح کیا ہے؟ جنگوں میں فاتح لشکر مفتوحین کی لاشیں کے کان کون یا اعضاء کاٹ دیتے تھے، انہیں بند کراتا۔ عالم اسلام کو جیم کر کے رکھ دیا۔ پہلا میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں، یہ میں سلطنت عثمانیہ کے زمانوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں کیا کہوں اس کے بارے میں۔ میڈیکل کالج یہ کہہ کے بند کرا دیا، اور پرنٹنگ پریس یہ کہہ کے بند کرا دیا کہ کل اس پہ قرآن پاک بھی چھپے گا، تو اس کی توہین ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں پلیٹ میکنگ ہوتی تھی، وہ پانی ہوتا تھا، سنگ سازی کہتے تھے اس کو، مجھے یاد بھی نہیں، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے ارلی ڈیز آف مائی کیریئر، یعنی آج سے کوئی 45-50 سال پہلے جب میں آیا تو 21-22 کی ایج میں، دھنک میں نے جب جوائن کیا جنرل میں آیا تو میں نے دیکھا ہو۔ اس زمانے میں بھی جو ذرا آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے پریس تھے ان میں یہ ہوتا تھا، سنگ سازی کہتے تھے، یوں پلیٹ میکنگ ہوتی تھی، پھر اس کا پانی، وہ پلیٹ تھی جو جس سے پھر وہ چھپتا تھا۔ یہ وہ کون تھا؟ وہ آدمی، وہ شیخ الاسلام۔ دو چیزیں، یورپ میں کتاب کی وجہ سے علم ایسے پھیلا جیسے یہ وہ جو گل پلازا میں آگ پھیلی ہے، کیونکہ پہلے کتاب نہیں ہوتی تھی، یہ روسا کا شغل تھا، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ یہ تھوڑی ہے کتاب 1 کروڑ چھپ گئی، 1 لاکھ، 1,000، 10,000، 50,000۔ ویسٹ میں روشنی پھیل گئی، علم پھیل گیا، یہ رہ گئے سارے دے سارے ہی۔ اب پھر اس طرح کی بات ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی شادیاں کروں گا۔ او بھائی، ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے وہ دیکھ لو۔ کچھ چیزیں تھیں جو ان زمانوں میں، آج ہم کہتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے، اور طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے، ادھر نہیں جانا۔
اب پتہ لگا ہے کہ وہ شوگر اس زمانے کا عرب وہ جفاکشی کی آخری انتہا تھا, جفاکشی کی. اتنے ہوں گوگڑا چھڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. کھجور میں شوگر ہوتی ہے بہت زیادہ, تو کھجور کھانا سنت ہے, تو طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے, احد کے زخم کھانا بھی سنت ہے. وہ اپنے دماغ کھولو, مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ لگا رہا ہوں میں نے تو نہیں سننی کسی کی, میں تو اپنی کروں گا. دکھ ہوتا ہے کہ پورا عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ گیا, کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک اشارے کی مار نہیں ہوتے ہم لوگ. اچھا 18 سال سے کم عمر جوانوں کی شادیاں کروں گے تو فلانا کروں گا. وہ بھائی زمانے تبدیل ہو گئے ہیں. اب اگر وہ سائنس کیا کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لو, علم اقرا پڑھ, اور مومن کا ہم آہنگ ہونا جس صحت میں وہ زندہ ہو. اب 150 سال پہ ایج لے گئے ہیں چائنیز, اخباروں میں چھپا تھا. اگر یہ جھوٹ ہے تو ان پہ کیس کرو, ان کو اندر کر دو, پھر چائنیز پہ کیس کرو. منیمم ایج گارنٹیڈ ہوگی 150 سال, ہون چھڑاؤ. کوئی عقل کرو یار. اگر ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے اب تو چیزیں بدل چکی, تصور ہی نہیں. اب تو پیدائشی نابینا انہوں نے دیکھنے کے قابل کر دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کدھر, یہاں جی پتہ نہیں کدھر. میں کہاں کیا عجیب و غریب بات پڑھ رہا تھا کہ شلوار اسلامی, کتوں اسلامی ہے؟ لباس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لباس ایک موسموں کے اعتبار سے ہوتے ہیں, کلچر کے اعتبار سے ہوتے ہیں. بھائی تو کوئی, آپ مجھے بتاؤ کو بہت جڑا ہے کہ شلوار, اول تو شلوار ٹرکش ڈریس ہے, اتنے دھوتی ہے. F-16 پائلٹ جا رہے ہوئے دھوتی نے پائی ہوئے, کیسا لگے گا؟ عقل کرو, دنیا بدل گئی ہے. مائنڈ سیٹ تبدیل کرو. مورالٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے. انسان کو آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے, خوراک چاہیے, پانی چاہیے, یہ چاہیے, وہ بنیادی. باقی دنیا یہ وہ رہ گئی ہے. یہ دنیا تو 200 سال پہلے نہیں تھی. پارٹیشن ہوئی ہے تو شہروں میں یہاں جاؤ, جا کے پتہ کرو. یہاں ہندو جو گھر گھر چھوڑ کے گئے تھے, ادھر سے آئے مہاجر بیچارے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پنکھا جو ہے وہ سوئچ آف کرتے ہیں. انہوں نے ڈانگاں دے دے کے روکے. 14 اگست کو بنا تھا, ستمبر اکتوبر سردی, پنکھے وہ چلتے چھوڑ گئے ہوں گے پریشانی میں. یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. یہ ان چیزوں کو ایشو نہ بناؤ. ایشو بنانا ہے تو اس بات پہ ایک ہے کہ پارلیمنٹری ساڑیاں جائیداداں پبلک نہ کرو, تو یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وجہ ہے تھوڑی تین لتان, اور تمہارے احساس خطرے میں آ جائیں گے. تو تم ہی تو صرف نہیں ہو جن کے پاس احساس ہیں, اور لوگوں کے پاس بھی جائیدادیں ہیں. انہوں نے پبلک نہ کرو, پھر بالکل نہ آڑ دو, ورنہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کو پتہ لگ جائے گا ٹیکس والوں سے یا فلانے فلونے جو بھی ایکسائز وغیرہ سے. کیا باتیں کرنے والی باتیں کریں. تو کہتے ہیں میں حکومت کے مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں. آپ کو پتا ہے میں تو ویسے ہی متنفر ہوں. مولانا آپ تو مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں. جس نے یہ قانون کہا ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ, کوئی یہ ڈنگ ٹپاؤ قانون نہیں ہے. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. وہاں نا عورت پہ پابندی ہے کہ بریکٹائن لکھیا ہوئے کہ عورتیں نہیں جائیں گی, مستورات نہیں جائیں گی. اور جب چین وہ بات کی سمبولک بات ہے, تو وہاں آپ نے کوئی حدیث کا علم پڑھنے تو نہیں, قرآن پاک پڑھنے جانا تھا. وہاں کیا کرنے جانا تھا؟ دنیاوی علوم ان کی وجہ سے ہم مارے گئے. اخلاقیات پہ عمل نہیں. جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے کیا, ساری زندگی ہمارے جسموں پہ لباس اپنا نہیں ہے. اور لباس کا مطلب نیک ٹائی نہیں, میں نے کسی چول کا پڑھا تھا. ٹائی حرام ہے, حرام حلال لباس نہیں ہوں. تو پاکی ستھن سائبیریا چلا جا, 5 منٹ فریز ہو جائے گا. تم
عجیب و غریب مینٹالٹی. جو کرنے والے کام ہیں وہ ہوتے نہیں. مثلاً پابندی اوقات ہے, 50 بار کہا میں کہتا رہوں گا. میرا کام ہی میری عبادت ہے, اور وہ یہ ہے پابندی اوقات کا. کوئی مولوی نہیں کہے گا خبردار لیٹ نہیں ہونا. اللہ کو یاد کرنا ہے صرف 5 باری نہ. روزہ رکھنا ہے 9 بجے کھولنا. اس سے پہلے کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا. بھوکا رہنا روزہ نہیں. کوئی برا خیال آئے, کوئی کشش محسوس ہو کسی بھی برے کام کے لیے, اس کو لگام دو. یہ نہیں دس سے ہم پاکستانیوں کی, میں اپنے سمیت یہ بات کر رہا ہوں, ہم پاکستانیوں کی مجموعی طور پہ اخلاقی حالت کیا ہے. ہم دو پائیں وہ جڑیاں سکھانے والی گلاں تسی وہ نہیں ٹھیک سکھا سکے. پابندی اوقات, قطاریں بنانا, وہ بھائی بڑی سائنٹیفک بات ہے 1500 سال پہلے جو بتائی گئی. یہ ڈسپلن سکھاتی قطار. ورنہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے, انجی ٹیڑھی میڑھی بھی قطار ہو گئے تھے. سمجھو پنکچویلٹی دنیا میں کامیابی کے لیے جو اب اصول وضع ہوئے ہیں, اب نہیں, اب تو کافی سال ہو گئے ہیں, ان میں نمبر 1 پنکچویلٹی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ مشین بھی اگر ذرا مس بہیو کرے نا, سیکنڈ کا فرق ہو تو قیامت آ جاتی ہے. ایتھے گرنے والا بم جیڑا پتہ نہیں کتنے جا گرے گا. اوئے خدا کا خوف کریں. یہ ڈنگ ٹپاؤ نہیں ہے حکومت کے مائنڈ سیٹ کے خلاف. میں تو حکومت کے خلاف ہوں جس طرح کی ہے یا جو بھی ہے, یا جو ان کی پرفارمنس ہے, جو یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن یہ باتیں تو خدا کا واسطہ حضرت صاحب نکلو نہ چوں, ورنہ آپ بھی پیچھے رہ جاؤ گے. پہلے عالم اسلام پیچھے رہ گیا ساری ریس میں. آج جو ٹرمپ ایک اشارہ کرتا ہے تو لبیک لبیک کی آوازیں آتی ہیں. وجہ اور یہ لائن سبحان اللہ, بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ الٹا کے دیکھو کہ اگر تم مغلوب ہو تو پھر تم مومن نہیں. غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اب یہ اس طرح کی باتیں مت چھوڑو, آگے چلتے ہیں. برباد کر کے رکھ دیا خدا کی قسم. کارندے بھی چڑھنا ہے, فلیش بھی استعمال کر رہے ہیں, جنریٹر بھی کراں چلائے نے, حکومت بجلی کا پتہ نہیں لگتا. یہ ساریاں موجاں لینی ہیں. کچھ معاملے چوتھے کھڑے, وہ بھائی نہیں, یہ سٹیٹک نہیں ہے. ایسی ایجاد آ رہی ہے ان کی, بندہ لرز اٹھتا. تمہارے کھر پتی کیسے ہیں؟ آج میرے پروگرام میں وہ سوال ڈسکس ہوا. دنیا کے دولت مند ترین بندوں نے کہا ایک سپر رچ ٹیکس لگاؤ ہم پہ, کیونکہ بنی نوع انسان میں منصفانہ تقسیم نہیں ہے پیسے کی, اس سے انسانوں کا مستقبل خطرے میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. چلا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں کئی سالوں کی تاخیر پہ برہمی کا, برہمی تو ساڈے بہت ہوتی ہے, کدی وزیر اعلیٰ برہم, کدی وزیر اعظم برہم. ہم جڑے ہیں ایویں دھکے کھاندے پھردے ہیں, ہم عوام شمام یہی برہم. کئی سالوں کی تاخیر پہ کیوں ہوئی؟ نو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. برہم ہو گئے, اچھا جی برہم ہو گئے تو میں کی کرا. ایک گول پلازا جو سڑ گیا, مر گئے لوگ, نام و نشان ہی مٹ گئے, قبراں بھی نہیں ہونی, اس پہ برہم ہو جاؤ, کیا فائدہ؟ 50% آبادی اس ملک کی خط غربت پہ ہے برہم. اگے چلو کنا بچا, اسکولاں تو باہر ہے, اور جو اسکولوں کے اندر ہے وہ بھی جہالت پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ پڑھاتے ہیں ان کو, اتنے بھی برہم. آبادی اچھے خاصے دانشور, خیر
لعنت پہ جو عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ کرتی ہے، عوام یہ مانگتی ہے، عوام دا جینڈر ہی چینج کرتا ہے. عوام مذکر ہے، کبھی سنا ہے عام آدمی یہ کہتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے، جو تو زیادہ ہو جائیں گے پھر وہ جینڈر تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ کہتی ہے، پھر وہ مؤنث ہو جائے گی. عام آدمی آیا، عام آدمی یہ کہتا ہے، عام آدمی یہ مانگتا ہے. اردو تک تو مذکر ہے. عقلانو ہاتھ مارو. یہ ایسیاں عجیب و غریب جی برہم ہو گیا، وہ شب روز شبانہ روز فلن کیڑی زبان ہے؟ یہ کوئی مطلب ہے؟ ہو جائے گا، کر لیں گے، اڑان بھر لیں گے، اڑان پاکستان فلان کیڑا دور دور تک ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا 2021 سے بلدیاتی انتخابات نہ ہونا انتہائی شرمندگی کی بات. میں شرمندہ ہوں. اگر مقامی حکومتیں نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے ہونے کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا. بہت اچھی گل ہے، گل تو ٹھیک فرما رہے ہو، پر تسی کرنا ہے نا. چیف الیکشن کمشنر نے خبردار کیا کہ اگر اب بھی ٹائم لائن کے عمل نہ ہوا تو الیکشن کمیشن معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا. بھائی ظاہر ہے تو ادھر ہی لوگ ہیں نا کہ اگر قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے یا تو آنے والے دنوں میں دینا، اگر ہے تو پہلے. کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا، مجھے اس ملک کے ہر چوک اور چوراہے پہ سانپ اور نیولے کی جنگ دکھائی دیتی. کسی نہ کوئی رولا ہے ہی نہیں، ایک بے سرا گیت ہے. آگے مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی ایسا نہیں تھا، کتنا خون دیں اور کتنے حادثات برداشت کریں، یہ شہر کے رہنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، دنیا چاند پہ جاری ہے. کراچی میں بچے گر کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. کیوں فیڈرل ٹیریٹری سے بندے نہیں؟ وہ آسمانوں اتری مخلوق ہوئے گی جیڑی معاملات دیکھے گی. مصطفیٰ کمال صاحب کو عقل ہاتھ مارو، چنگے بھلے پڑھے لکھے بندے ہو. It's the human material which is the same everywhere. گل تے بندیاں دی آ کے روکنی ہے نا. وہ آپ نے اس کو کہا کہ فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ ہی کرن گے تو بندے ہی نا. وہ کتوں لے آؤ گے؟ جڑے جان توڑ محنت کرن، امانت دیانت اور یہ وہ سارے انہوں دے روشن پہلو ہون. جنوں دے دیو، مینوں دے دیو، خابر نو دے دیو. اس تے حرام کھانا کام کرنا نہیں تو بندے بدلنا کی ہونا؟ کچھ اور بدلو. دنیا چاند پہ جاری، دنیا نہیں، چند گنے چنے. دنیا نے ساڈے ورگے رہے چپڑ کے ناتی ہے کسیٹے جائے لگے پرنڈے. بعض نہیں آتے، آج بھی کہتے ہیں 25 کروڑ آبادی، 29 ہو گئی ہونی. ان کو تو جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آبادی جہاں یہ آبادی بڑھنے کا ہوتا ہے ٹرینڈ، وہ کیسے بڑھتی ہے. آبادی ساڈے بھی اتنے دانشور کرتی ہے، آتی ہے. دارالحکومت ہے اسلام آباد، انہوں دارالخلافہ کہی جان گا. ایسا سچ عمل موجود ہے، لیکن نہ انہوں نے ارد گرد کو دسنے والا. انہوں نے کہا چولا جو ہے دارالخلافہ وہ ہوں جتنے خلیفہ بیٹھے، تو خلیفہ تو ہوں ہے کوئی نہیں. ان کے وزیر اعظم ہوں تے پتہ نہیں فلانا ہوں ٹمکانا ہوں. واٹ نان سینس. یہ ترمیمیں یہ وہ سارا فیڈرل ٹیریٹری کا پھر کی ہو جائے گا بھی. اور فیڈرل تہاڈا کیپٹل جہڑا ہے وہ میں تے اخباراں پڑھ کے پاگل ہو گیا کہ کتنے پرسنٹ اسلام آباد غیر قانونی قبضے ہیں، اور وہ اچھا خاصا فیصدہ پڑھ کے دیکھ لیں اخباروں میں بھول جاتا ہوں. تو ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. اچھا یار مصطفیٰ کمال ساڈا سیاست جانتے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے کوئی ویژن نہیں ہوں. 3-4 سال پہلے کی رپورٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب، جا کے پڑھ لو UNDP کی رپورٹ کہ پاکستان میں کیمیکل زدہ
डेली दूध जो बनता है वो है 24 करोड़ लीटर। ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो ये जड़ा ये वाला जो दूध है ये कौन पीते होंगे? पसमानदा, महरूम, गरीब तबका। कल इन्हीं शादियां होनियां तो ये नस्ल कुशी नहीं, नस्ल कुशी कर दियो, पैदा ही ना होने दियो। ना पैदा होना बेहतर है दौले शाह के चूहे के तौर पे पैदा होना। मैं जो चीखता हूँ मिलावट, वो कहते नहीं पता नहीं को गजा की गल करो तो कोई कश्मीर की गल करो तो कोई फलां की गल करो तो फलां दी। मैं कहता हूँ मेरे अपने घर जिर्द गिर्द अग लगी, मैं कितने गजे मजे करता फिरांगा, कितने कश्मीर, कितने फलाना। कई मुल्कों के रौले ने कि जो ट्रंप ने आया करता तो उधर जा रहा तो ग्रीनलैंड होगा, मैं की करा। तो ये एवं ही कि टेरिटरी का फेडरल टेरिटरी का भी बन जाएगा ऐसा, तो फिर की होएगा? बन गया फिर भी की होएगा? तो फिर की होएगा? इनू ठेके ते दे दियो, जिस तरह रेलवे या PIA वगैरह कर दो ना, तो लीज इट आउट।